حضرت ابو الفرا بن الامامی آپ فرماتے ہیں، صاحب قلائد الجواہر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بغداد میں تھا، حضور غوث پاک کے محلے کے قریب سے گزر رہا تھا، نماز عصر کا وقت قریب آیا، دل میں خیال آیا کہ چلو حضرت پیران پیر کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ دل میں خیال آیا جی چلو غوث پاک کی جا کر خدمت میں بیٹھتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، عصر کی نماز بھی پڑھ لیں گے۔ کہتے کہ جیسے میں وہاں مسجد کے قریب مسجد میں پہنچا تو تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر، نماز کھڑی ہوگی، میں جلدی جلدی آ کے صف میں شامل ہو گیا، میں بھول ہی گیا کہ میرا وضو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے سلام پھیرا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، پھر میری طرح متوجہ ہو کے فرمایا، اے بنیا الغفلۃ شاملۃ لک بحیث قد صلیت علی غیر وضوء قد سہوت عن ذلک۔ فرمایا او لڑکے، اے تو نے غفلت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو بھول گیا کہ تیرا وضو نہیں تھا، تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، اٹھ جا وضو کر کے آ پھر نماز ادا فرما۔ تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، آیا تم پہ سب بیش و کم غوث اعظم، آیا تم پہ سب بیش و کم ہو، آیا تم پہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، آیا تم پہ سب بیش و کم غوث اعظم۔ ایک عالم تھے، وہ کسی کے یہاں نحو پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم کئی بار سوچتے تھے کہ ادھر ہم نے کیا سننے جانا ہے، حضور غوث پاک کے درس میں ہم نحو پڑھتے ہیں، تو نحو ایک ایسا علم ہے اس کے اوپر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ ایک روز گئے کہ چلو جا کے چیک کرتے ہیں، ان کا درس سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آ کے بیٹھے آپ کے درس میں، تو ہم چونکہ نحوی تھے، ہم عادی تھے فنون اور بلاغت کی اور لغت کی اور نحوی چیزوں کو سننے کے، تو درس آپ کا معرفت پر ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آیا، ہمیں مزہ نہیں آیا۔ 70,000 لوگ بیٹھتے تھے سننے کے لیے، تو کسی کونے میں وہ بھی بیٹھے تھے، کہتے اب اندر مزہ نہیں آیا، جو ہی خیال آیا کہ مزہ نہیں آیا، آج نحو کا سبق بھی گیا اور یہاں بھی مزہ نہیں آیا۔ وہ دور منبر پہ حضور غوث پاک معرفت کا مضمون بیان فرما رہے تھے، جو ہی دل میں خیال آیا آپ نے میرا نام لے کے مخاطب کیا، فرمایا کہ تمہیں اپنی صحبت میں اس لیے نہیں بٹھایا کہ نحو کا سیب وے بنا دوں تمہیں، تم نحو کا اللہ کی معرفت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو۔ یعنی کوئی بیٹھا خیال لاتا تو اسی وہ مخاطب ہو جاتے آپ اس کو۔ اس طرح حجابات اٹھے ہوئے تھے، مگر مرتبہ علم سے نہ ہٹتے۔ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر ادا کی، عشاء کے وضو سے فجر ادا کی۔ جب اگلا سوال ہے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیوں غلط لکھی، اور اس کا حوالہ کیا ہے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر غلط لکھی ہے تو جو 11ویں کھا رہے ہیں پکا پکا کے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری، جو 6 صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ مطلب غیب جانتے تھے۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے تھے تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو؟ یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا، غنیت الطالبین، جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ان کی کتاب مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام زابی نے بھی کہا کہ ان کی کتاب ہے، ان سے پہلے بھی ابن حجر اسقلانی نے اور احمد بریلوی صاحب نے، سب لوگوں نے لکھا ہے ان کی کتاب ہے۔ صرف ایک میرا خیال عبداللہ مدثر دہلوی کا انکار ہے، باقی سب کا ثابت ہے، اور یہ چھاپ رہے ہیں، بریلوی چھاپ رہے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبند بھی چھاپ رہے ہیں۔ اس میں آپ عاشورہ والا چیپٹر نکالیں نا، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم والے دن پیدا ہوئے،
جو ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، چلے 12 کی تاریخ پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرے وہ اب ختم ہو گیا. میں نے تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 4 نمبر اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال، جس سال ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے صبح سحری کے وقت. تو ربیع الاول پہ تو ویسے ہی اجماع ہے سنی شیعہ کا. ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے. سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے. 12 پہ اگر اختلاف بھی ہے، کوئی 8 کہتا ہے کوئی 9 کہتا ہے ربیع الاول ہی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی. غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے، شکر ہے لکھا ہوا ہے، اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا. اور اس لیول کی غلطی ہوئی کہ جو بچے بچے کو پتا ہے، ایڈی بڑی غلطی. 10 محرم لکھ دیا، چلو 10 ربیع الاول بھی لکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ 10 میں ٹکے کچھ اور بن گیا. تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گیا. زیادہ کلیئر کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو مسئلہ 6A اور 6B دیکھ لیں. ویسے تو اتنا کافی کلیئر ہو گیا. جی